بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی، وہ کہیں کی نہ رہے گی۔ ان تین گھروں میں رشتہ کبھی نہ کرنا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ تین گھر بتانے جا رہے ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی زندگی برباد ہونے سے بچا سکیں۔ پیارے دوستو، جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے اسی طرح سے خاندانی نظام ختم ہو رہا ہے۔ اگر ختم نہیں ہو رہا تو اس میں کمزوری ضرور واقع ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور نتیجتاً بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس گئے گزرے دور میں اپنی بیٹیوں کے لیے کس طرح سے اچھے رشتے تلاش کریں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں رہنمائی کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک امیر مالدار آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ آ کر سلام کیا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتائیے کیا حکم ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں اپنی بیٹی کے رشتے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ میری بیٹی بہت حسین و جمیل ہے، میں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں کسی غلط جگہ پر اس کا رشتہ نہ کر بیٹھوں۔ اس لیے میں اور میری بیوی نے باہم صلاح مشورہ کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے رہنمائی لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مالدار شخص سے فرمایا کہ اے مالدار آدمی، جب کسی شخص کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے تو اسے گھر کی چار دیواری چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ ہمیشہ بات یاد رکھنا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے ان تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر تم نے ان تین چیزوں پر عمل کر لیا تو سمجھ لو کہ تمہاری بیٹی کی زندگی کامیابی سے گزر جائے گی۔ اگر تم نے ان چیزوں کا خیال نہ رکھا تو پھر آپ کی بیٹی کے مقدر بہت برے ہو سکتے ہیں۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، میں آپ کی بارگاہ میں اسی وجہ سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مالدار شخص سے فرمایا، اے مالدار شخص، ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں پر عورتیں گھر کے فیصلے کرتی ہوں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق اس گھر میں کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ مت کریں جس گھر کے فیصلے مردوں کی بجائے عورتیں کرتی ہوں، یعنی مرد عورتوں کی پیروی کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب عورتیں فیصلہ سازی کریں گی اور مرد ان کی پیروی کیا کریں گے۔ تو اس طرح سے اگر تم اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے گھر میں کرتے ہو جس میں عورتیں فیصلہ سازی کرتی ہوں اور مرد ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوں تو تمہاری بیٹی کا گھر کبھی آباد نہ ہوگا۔ اس لیے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے ہمیشہ بات کو ذہن میں رکھنا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے۔ اگر تم اس طرح کے رشتے کرو گے تو تمہاری بیٹی کبھی خوش نہ رہ سکے گی، کیونکہ عورتوں کے فیصلے اکثر عورتوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس طرح کے گھر میں بیٹیاں جلد بوڑھی ہو جاتی ہیں اور وہ بہت ساری شکایات اور بہت سارے گلے شکوے کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جس گھر میں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ ناظرین محترم، ہم نے اکثر اپنے ارد گرد محلے یا گاؤں یا قصبے میں یہ بات سرعام سن رکھی ہے
کہ فلاں گھر کے مرد اپنی عورتوں کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کے لیے لاؤ۔ ایسے گھر جو صرف اور صرف مردوں کی فیصلہ سازی کی وجہ سے چلتے ہیں اور وہاں بیوی کو فیصلہ سازی میں شریک ہونے کا حق نہیں دیا جاتا اور بیویوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے اور اپنے لیے آخرت میں گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے اور اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کرے اور اس کی جائز خواہشات کا احترام کرے۔ جو اپنی بیوی کی خوبیوں کا اعتراف کرے اور اس کی تعریف کرے اور اگر کبھی غلطی سے بیوی سے کوئی کام غلط ہو جائے تو اس کو درگزر کر دے، نہ کہ اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مالدار شخص سے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں پر عورتوں کی عزت ہو اور جہاں پر لوگ چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کر دیں اور عورتوں کے ساتھ نرم رویہ رکھیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جس خاندان میں چھوٹی موٹی باتوں پر طلاق دینے کا رجحان بہت زیادہ ہو، اس طرح سے بھی بیٹیوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے طلاق کا رجحان پانا شروع ہو جائے تو خاندانی نظام ختم ہو جائے گا اور اس طرح سے کوئی بھی بیٹی اپنے گھر میں بس نہیں سکے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید اس شخص کو تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے ان 3 باتوں پر عمل کر لو گے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار رہے گا۔ طلاق کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو جائز قرار دیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے جائز کردہ احکامات میں سے سب سے زیادہ طلاق والے عمل کو ناپسند فرمایا ہے۔ اگر کسی جگہ پر طلاق ہو جاتی ہے تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، اس لیے ایسی جگہ پر بھی رشتہ نہ کرنا جس میں چھوٹے چھوٹے یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کی شرح بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیٹیوں کے رشتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قول کے مطابق کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کے گھروں کو ہمیشہ آباد رکھے، آمین۔